رب العالمين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کر رہا ہے. تعلیم کی طرف ہر کوئی قوم اور ہر طبقہ کی توجہ ہو گئی ہے. اس دور میں کسی قوم اور کسی ملک کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیم یافتہ کی طے ہے. ہر ملک اور ہر گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے نکلنے میں لگا ہوا ہے. یہ مقابلہ اور جنگ کی موجودہ دور میں بڑی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے اسلام میں علم اور طلب علم کی کیا اہمیت ہے. اور ایک عالمگیر قیادت کا دعویدار ہوتے ہوئے اسلام انسان کی زندگی تلاش جستجو اور کھوج کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے. اس کی تعلیمات انسان کے ذوق کے تکمیل اور تسکین کا کس درجہ سامان فراہم کرتی ہے. سب سے پہلی صورت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احسان میں دکھایا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم و تعلیم کے ذریعے سے آغاز کر دیا. ارشاد ہوتا ہے علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا اس نے انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن کے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے فہرست میں نہیں رکھا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے لے علم کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ حدیث نبی سے بخوبی ہو جاتا ہے. اے نبی نے آپ نے فرمایا اطلب العلم من الوحی اللہ، لحد سے لحد تک علم حاصل کرتے ہیں. انہیں اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمان نے علم کے حصول میں مختلف عالموں اور ممالک کے کام ساری کیے، مدارس تعلیم جائے اور تحقیقاتی مراکز قائم کیے، دار مطالعہ اور بزرگانوں کو جاز بچایا اور ساری دنیا میں اسلام ان سارے علوم و فنون کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جن میں انسانی بھلائی اور انسانی معاشرے کے موضوع بھلا مدے نظر ہو. ساتھ ہی وہ علم و فن اسلامی اصول و قوانین سے متصادم نہ ہو. لیکن ان سارے علوم و فنون کے مقابلے میں اسلام نے دینی تعلیم کو سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ قرار دیا ہے. علم دین کی تحصیل ہر مسلمان دعوت پر فرض ہے، جن کی عام طور سے ضرور پڑتی ہے، جن کے بغیر دینی احکام پر صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا. علم دین حاصل کرنے کی حدیث میں بہت پسند آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ علم دین سے مرتبہ نہیں بنتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے. دوسرے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کے راہ میں جان کرنے والے کو. یہ بات بھی وجہ ہے کہ علم دین کرنا چاہنے والا ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. اس سے ہر وقت اس کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ بڑا کام کے اندر جائز پر کیا ہے اور غلط و صحیح طریقہ کیا ہے. جب کہ اس میں مشکلہ علم دین سے مواقع رکھنے والا اس سب کے خطرات سے بہت دوچار ہوتا ہے کیونکہ وہ شدت کے حقوق سے واقف ہوتا ہے. علماء کے خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے. علم بغیر عمل کے جسم کی طرح ہے جو ہو یا اس وقت کی طرح ہے جس میں